اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے بکلمات چند کلمات سے فَأَتَمَّهُنَّ پس پورا کیا انہوں نے اس کو۔ قال فرمایا انی بے شک میں جاعلک بنانے والا ہوں تجھ کو للناس واسطے لوگوں کے امام یا پیشوا۔ قال فرمایا ومن ذریتی اور میرے اولاد میں سے بھی۔ قال فرمایا لا ینال نہیں پہنچے گا احدی میرا وعدہ ظالمین ظالموں کو۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند کلمات سے آزمایا تھا، اور انہوں نے کیا فرمایا تھا، تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں آپ کو بنانے والا ہوں امام، کس کا؟ تمام جو آپ کو بنانے والا ہوں للناسی لوگوں کا، اور میرا جو وعدہ ہے کس کو نہیں پہنچے گا؟ ظالمین ظلم کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور جب بنایا ہم نے بیتا گھر کو مثابتاً امن کی جگہ للناسی یا اکٹھے ہونے کی جگہ للناسی واسطے لوگوں کے امنا اور امن کے، اور ہم نے گھر کو بنایا اکٹھے ہونے کی جگہ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، اور امن کی جگہ یعنی کہ بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ وَاتَّخِذُوا اور بناؤ من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ۔ وَعَهِدْنَا اور وعدہ لیا ہم نے اِلیٰ ابراہیم علیہ السلام سے وَإِسْمَاعِیلَ اور اسماعیل علیہ السلام سے ان یہ کہ طاہرہ پاک رکھیں گے بیتیا میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے ورکعی اور رکوع کرنے والوں کے لیے سجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تھے بنیادیں اٹھا رہے تھے نا بظاہر خانہ کعبہ کی، تو انہوں نے دعا کی تھی، اور ان کی دعا کے ساتھ دیکھیں فرشتوں کی آمین تھی، انبیاء دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انبیاء میں سے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ظاہری کی بات ہے وہ باپ تھا اور بیٹے تھے، وہ بھی دونوں انبیاء میں سے، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اور ہم نے یعنی کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ اس گھر کو پاک رکھ، کس کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وائز اور جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی یا میرے رب اجعل بنا دے ھذا بلدن اس شہر کو آمنا امن والا، وارزق اور رزق عطا کر اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں میں سے۔ یعنی کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما من الثمرات پھلوں میں سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ کے اندر یا سعودیہ کے اندر حالانکہ کوئی پھل یا کوئی کاشت وغیرہ نہیں کی جاتی، اس کے باوجود وہاں پر دنیا کا سب سے زیادہ اچھا اور قیمتی پھل لایا جاتا ہے، کس کی دعا کی وجہ سے؟ ہزاروں سالوں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس دعا کی بدولت۔ من جو کوئی آمنا ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ قال فرمایا ومن کفر یعنی کہ کس کے لیے؟ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قال فرمایا ومن کفر اور جو کہ انکار کرے فأمتعہ ہم اس کو فائدہ دیں گے، فأمتعہ فائدہ دیں گے اس کو قلیلاً تھوڑا، ثم پھر استرہ بے بس کریں گے اس کو الی عذاب النار طرف آگ کے عذاب کی، وبئس المصیر وہ ٹھکانہ ہے برا۔ یعنی کہ جو کوئی انکار کرے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے ہم اس کو فائدہ دیں گے دنیا کے اندر، مطلب کہ اس کو دولت بھی دیں گے، کھانے پینے کے لیے چیزیں بھی دیں گے، اور پھر اس کو بے بس کر دیں گے کس کے لیے؟ آگ کے عذاب کی طرف۔ وائز اور جب یرفع بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعد بنیادیں من البیت گھر کی، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام یعنی کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ گھر کی بنیادیں یعنی کہ بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے،
تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بیت اللہ تھا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلے نہیں تھا بنایا، اس سے پہلے حضرت جبرائیل امین، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بنایا تھا تو انہوں نے پھر بعد میں جب طوفان نوح آیا تھا اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب کہ انسانوں کے دوبارہ انسان بسنے لگے تو پھر وہ اس کی جو بنیادیں تھیں نا وہ کمزور ہو گئی تھی، تو پھر انہوں نے دوبارہ اس کو اٹھایا تھا۔ ربنا اے رب ہمارے تقبل قبول کر منا ہم سے، انکا بے شک تو انتا تو ہی ہے سمیع سننے والا علیم جاننے والا۔ یعنی کہ وہ دعا بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ بنیادیں اٹھا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ہماری جو دعائیں ہیں ان کو سن بے شک تو سننے والا اور جاننے والا۔ ربنا اے رب ہمارے وجعلنا بنا ہم کو مسلمین فرما برداری کرنے والا علاقہ اپنی، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد کو امت مسلمتن فرما برداری کرنے والے علاقہ اپنی، علاقہ آپ کی، یعنی کہ یہ اپنی۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا فرما برداری کرنے والے بنا، اور آگے ہماری جو آنے والی اولاد ہے اس کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ وارنا اور سکھا ہم کو مناسکنا مناسک حج کے، وتب علینا اور توبہ قبول کر علینا ہماری، انکا بے شک تو ہی ہے انت التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا۔ ربنا اے رب ہمارے وبعث بھیج دے فیہم ان میں رسول منہم ان میں سے، یتلو کے پڑھی جائیں علیہم اوپر اس کی آیاتی کا آیتیں تیری، ویعلمہم الکتاب اور وہ سکھائے کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور پاک کرے ان کو، انکا بے شک انت تو ہی عزیز الحکیم زبردست حکمت والا۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میری اولاد میں سے جو ہے اس کو بنا دے، مطلب کہ کوئی ایسا نبی بنا جو تیرا نام لینے والا ہو، اس پہ تیری آیتیں پڑھی جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے 2 بیٹے تھے، ایک تھے حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ جو ان کے بیٹے تھے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے، اور جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر اس طرح کرتے 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 ساری جو انبیاء کی وراثت تھی نا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی تھی، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ جو دوسرے بیٹے تھے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے کوئی نبی نہیں تھے پہلے، مطلب کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے بعد 3000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائی، یعنی کہ اتنا گیپ اس کے دوران کوئی نبی نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہزاروں سال پہلے کی ہوئی دعاؤں کو قبول کیا، اور ان کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم ہر سال مطلب کہ لوگ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مناسک سکھائے جو ہم آج تک اس کو ادا کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔